أنا أفضل شافع وأفضل مشفع يوم القیامت ولا فخر۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا فخر، اور میں اس میں فخر نہیں کرتا۔ یعنی قیامت والے دن تمام کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، یہاں تک کہ انبیاء و رسل بھی اپنی اپنی ہی کہہ رہے ہوں گے کہ نفسی نفسی نفسی، یہاں تک کہ حضور سے جھکنا عیسیٰ علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی کہ یا رب العالمین میں تجھ سے اپنی پاک دامن والدہ محترمہ حضور سیدتنا مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ نہیں کرتا۔ یا رب العالمین مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ اس دن محبوب علیہ السلام فرما رہے ہوں گے رب حب لی امتی امتی امتی، کہ یا رب العالمین میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات اقدس حضور علیہ السلام کو وہ شان عرف والا عطا فرمائے گی کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ساری امتیں مل کر پہلے حضور سے جدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ آدمیت کا نقطۂ آغاز ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے عرف و اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس حساب و کتاب کو جلدی شروع فرما دے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امت، آج میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کی ذات اقدس بہت زیادہ جلال میں ہے، تم حضور سے جدنا نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، تمام کے تمام انسان مل کر حضور سے جدنا نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے کہ نوح علیہ السلام آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ آج حساب و کتاب جلدی شروع ہو۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ شانیں، بے پناہ مقام و بلندیاں عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے آپ کی دعا سے تمام کفار کو غرق فرما دیا تھا اور آپ کو کشتی کے ذریعے اور آپ کے ماننے والوں کو بچا لیا تھا۔ آپ ہمارے لیے دعا کر دے کہ وہ ذات قدیر ہمیں معاف فرما دے۔ حضور سے جدنا نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے آج میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کی ذات جلال کے اندر ہے، تم اس طرح کرو، تم حضور سے جدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، تمام کے تمام لوگ مل کے حضور سے جدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے کہ آپ اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، اللہ رب العزت کے دوست ہیں، آپ دعا فرما دیں تاکہ حساب و کتاب جلد شروع ہو سکے۔ حضور سے جدنا نوح علیہ السلام فرمائیں گے آج میں یہ نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور نبی رسول کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ چلتے چلتے پھر حضور سے جدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی شان دی ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑیاں بلندیاں ہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ آج حساب و کتاب جلد شروع ہو سکے۔ تو پھر حضور سے جدنا موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے اللہ رب العزت کے جلال سے خوف آتا ہے، آج میں یہ نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ وہ تمام کے تمام لوگ چلتے چلتے حضور سے جدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ وہ ذات قدیر آج کے دن حساب و کتاب کو جلد شروع فرما دے۔ حالانکہ حضور سے جدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کیا کہ برس کے مریض والا، کوہٹ کے مریض والا حضور سے جدنا
عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تو آپ اپنے مقدس لعاب دہن اس کے جسم پر لگاتے تو کوڑ کے مرض والا ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ جن کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مردوں کو زندگی عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اور لیکن اس دن حضور سید عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ آج تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ لوگ چلتے چلتے حضور سیدنا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، میں ان کو فرماؤں گا انا لہا انا لہا انا لہا، کہ میں ادھر ہوں، ادھر آ جاؤ۔ جب وہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، حضور علیہ السلام فرماتے میں سجدہ کروں گا، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محبوب علیہ السلام سجدے سے سر اٹھائیے، سال تو تھا آج جو مانگو گے وہی عطا کر دیا جائے گا، بشفاء تشفع، آج جس کی شفاعت کرو گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ دیکھیں جس دن انبیاء کرام علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اس دن اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو کیا شان جدا کہنا عطا فرمائی ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے، محبوب علیہ السلام کا کیا رتبہ و بلندی ہے۔ کوئی محبوب علیہ السلام کے رتبہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو جہاں پہ بہت زیادہ شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے محبوب علیہ السلام کی ایک شان یہ ہے، آپ شافی محشر ہیں۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت والے دن میں بڑے بڑے گناہگاروں کے بڑے بڑے گناہوں کی لیے شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے وہ بڑے بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے۔